جس کو امام احمد رضا فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یہ حضور کا اللہ سے تعلق ہے نا. اور نبیوں کی شانیں بہت بلند ہیں. کوئی حضرت خلیل ہیں, کوئی نجی اللہ ہیں, کوئی خلیل اللہ ہیں, کوئی ذبی اللہ ہیں, کوئی صفی اللہ ہیں, کوئی کلیم اللہ ہیں, کوئی کلیمت اللہ ہیں, کوئی روح اللہ ہیں. یہ سب نبیوں کی القابات ہیں. سب کی شانیں سر آنکھوں پر. صفی اللہ, روح اللہ, خلیل اللہ, ذبی اللہ, کلیم اللہ, کلیمت اللہ, روح اللہ, یہ سب ہیں. لیکن حبیب اللہ صرف ایک ہی ہے, وہ محمد مصطفیٰ ہے. یہ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا. اصل یہ فرمان میرے نبی کا ہے, میرے نبی کا ہے. جب صحابہ بیٹھے تھے تو باتیں کر رہے تھے, فلاں کی بڑی شان ہے, حضرت آدم کی بڑی شان ہے, وہ تو صفی اللہ ہیں. کسی نے کہا حضرت موسیٰ کی بڑی شان ہے, وہ کلیم اللہ ہیں. کسی نے کہا حضرت عیسیٰ کی بڑی شان ہے, وہ کلیمت اللہ ہے, روح اللہ ہے. کسی نے کہا حضرت ابراہیم کی بڑی شان ہے, وہ خلیل اللہ ہے. یوں باتیں ہو رہی تھی بڑے بڑے نبیوں کے بارے میں. تمام نبیوں میں بڑے نبی 5 ہیں. تمام نبیوں میں ٹاپ کے نبی 5 ہیں جن کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا. ان میں ایک حضرت ابراہیم ہے, ایک حضرت موسیٰ ہے, ایک حضرت عیسیٰ ہے, اور ایک حضرت آدم ہے, اور بعض میں حضرت نوح ہے, اور ایک سارے نبیوں کے نبی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. 5 انبیاء اولو العزم ہے یہ. تو یہ سارے نبیوں میں بلند و بالا ہے. تو صحابہ میں بات ہو رہی تھی, فلاں فلاں ہیں, فلاں فلاں ہیں, فلاں فلاں ہیں. تو اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکل رہے تو رک گئے, ان کی باتیں سنی. اللہ کے نبی ان کے درمیان تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد ارشاد فرمایا تم جو باتیں کر رہے تھے میں نے سن لی, اور تم نے جیسا کہا بالکل صحیح کہا. تم میں سے کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تم میں سے کسی نے کہا حضرت آدم صفی اللہ ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تم میں سے کسی نے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, ایسا ہی ہے. تم میں سے کسی نے کہا حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ ہے, روح اللہ ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن کان کھول کے سن لو, وہ سب جو ہیں تم نے سن لیا اور بتا دیا, اب میری بھی سن لو, میں حبیب اللہ ہوں. میں حبیب اللہ ہوں. مانا یہ کہ جو میں ہوں وہ کوئی نہیں ہے. یہ آسان مانا میں نے آپ کو سمجھا دی. مانا یہ جو میں ہوں وہ کوئی نہیں. حبیب حبیب ہوتا ہے, حبیب حبیب ہوتا. اللہ کے نبی اللہ کے خلیل بھی ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی کے لیے, میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے نبی کے لیے خلیل کا لفظ بھی آیا, جو حضرت ابراہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ خلیل کا لفظ بھی آیا. اور کلیم کی تو کیا شان ہے. اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس طرح ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر کلام کرتے تھے, اور جب کلام کرنا ہوتا تھا تو طور پہ جا کے کلام کرتے تھے, اور میرا نبی تو ایسا کلیم اللہ ہے, ایسا کلیم اللہ ہے کہ طور پہ نہ احد کے پہاڑ پہ نہ مکے کے اندر خانہ کعبہ میں کہیں میرے حبیب کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میرا نبی تو ایسا کلیم اللہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں بھی موجود ہوتے تو اللہ سے وہ کلام کر لیتے, اللہ ان سے کلام کر لیتے. میرے نبی وہ کلیم اللہ تھے کہ طور پہ بھی جانے کی محنت نہیں کرنی آپ کو, یعنی کہیں جانے کی, طور کا معنی کہیں جانے کی آپ کو زحمت نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو یہ چاہیے تھا, ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ جب اللہ سے کلام کرنا چاہتے تو طور پہ آتے, وہاں آ کے اللہ سے کلام کرتے. حبیب تیرے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو جہاں چاہے جب چاہے جس گھڑی چاہے تو مجھ سے کلام کر لے, میں تجھ سے کلام کر لوں. اور تو ایسا کلیم اللہ ہے کہ موسیٰ نے تو ہم سے جو کلام کیا ہمیں دیکھے بغیر کیا.
تو وہ جو خوبیاں بیان ہوتی ہیں علیحدہ علیحدہ، حضرت آدم کے لیے صفی اللہ، صفی کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کے لیے خلیل اللہ، خلیل کا معنی بھی دوست ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلیم اللہ، کلام کرنے والے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، حضرت ابراہیم کے لیے خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ کے لیے کلیمت اللہ، روح اللہ، یہ جو ان کی الگ الگ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام صفات بدرجہ کمال اپنے حبیب و محبوب مصطفیٰ کو عطا فرمائی، ان کی اعلیٰ قسم کے ساتھ اور اعلیٰ خوبیوں کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ کی نبی نے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد ان کو باقی رکھا، فرمایا میں نے سن لیا تو تم نے کہا ویسا ہی ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ میں حبیب اللہ ہوں، خدا کا محبوب ہوں۔ یعنی آسان ترجمہ کہ جیسا میں ہوں ویسا کوئی